معرفت مقصد انسانیت۔ علماء نے معرفت کو واجب اول بتایا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ معرفت مقصد انسانیت ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی آغاز معرفت کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تکمیل معرفت کی زندگی۔ موجودہ دنیا میں ایک انسان ابتدائی دریافت کے درجے میں خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ آخرت کی دنیا میں وہ کامل دریافت کے درجے میں خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت خداوندی ایک فکری عمل یعنی انٹلیکچول پروسیس ہے۔ یہ فکری عمل موجودہ دنیا میں شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ابدی طور پر آخرت کی دنیا میں جاری رہے گا۔ قرآن کی سورہ الذاریات میں بتایا گیا ہے کہ جن اور انس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ نمبر 51 آیت 56۔ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت الہی ہے۔ آیت کی یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس اور علی ابن ابی طالب کے قول پر مبنی ہے۔ یہی جن و انس کا مقصد تخلیق ہے۔ اس مقصد کا تقاضا تھا کہ جن و انس کو وہ صلاحیت کمال درجے میں عطا کی جائے جس کے ذریعے وہ اعلیٰ درجے میں معرفت خداوندی کو حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جن و انس کو ایک طرف وہ اعلیٰ دماغی صلاحیت دی گئی جو اس عظیم مقصد کے لیے مطلوب تھی، اور اسی کے ساتھ خارجی اعتبار سے ان کو وہ وسائل دیے گئے جو اس مقصد کی تکمیل میں مددگار بن سکیں۔ معرفت کے لفظی معنی ہیں ادراک یعنی ریئلائزیشن، یعنی کسی چیز کو کامل درجے میں پہچاننا۔ معرفت کو دوسرے لفظوں میں شعوری دریافت یعنی انٹلیکچول ڈسکوری کہہ سکتے ہیں۔ یہ دریافت کسی وقتی واقفیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک لمبے سفر کا نام ہے۔ انسان کو جس خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے اس کی صفت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام موجود سمندروں اور مزید 7 سمندروں کو روشنائی یعنی انک بنا دیا جائے اور پھر خدا کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ سورہ نمبر 31 آیت 27۔ جس خدا کے کمالات اتنے زیادہ ہوں اس کی دریافت ایک وقتی واقفیت نہیں ہو سکتی۔ یہ بلا شبہ دریافت کا ایک لامتناہی سفر ہے جس کا آغاز تو متعین ہو سکتا ہے لیکن اس کا اختتام متعین نہیں۔ خدا کی معرفت کا یہ مطلب نہیں کہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کر کے تصور کی دنیا میں ذات الہی کی جھلکیاں دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح وجد یعنی ایکسٹیسی بھی معرفت کے ہم معنی نہیں۔ معرفت ایک اعلیٰ شعوری حالت ہے جو تخلیقات الہیہ میں غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق معرفت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک بندہ رب العالمین کو ان عظمتوں کے ساتھ دریافت کرے کہ وہی اس کے لیے اس کی ساری محبتوں کا مرکز بن جائے۔ سورہ نمبر 2 آیت 165۔ اور اس کی خشیت کے جذبات تمام تر اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔
سورہ نمبر 9 آیت 18۔ محبت اور خشیت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جب تدبر اور تفکر کے ذریعے خالق کائنات کو اس کی صفات کمال کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اس کے دل میں بے پناہ حد تک اپنے رب کا اعتراف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب وہ اس حقیقت کو دریافت کرتا ہے کہ دینے والا خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں، تو اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں خدا کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں تو زمین و آسمان میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم سورہ نمبر 95 آیت 4 کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کو وہ تمام دماغی صلاحیت عطا کر دی جس کے ذریعے وہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکے۔ دوسری طرف خارجی دنیا یعنی نیچر کے اندر معرفت کے تمام اجزاء مخفی صورت میں رکھ دیے۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ معرفت کے ان چھپے ہوئے اجزاء کو دریافت کرے اور اعلیٰ معرفت کا تجربہ کر کے اپنے اندر ربانی شخصیت یعنی ڈیوائن پرسنالٹی بنائے۔ معرفت کا یہ عمل ایک مسلسل دریافت کا عمل تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک پوری تہذیب یعنی سویلائزیشن وجود میں آئے جو معرفت کے چھپے ہوئے حقائق کو انسان کے لیے کھول دے۔ آج تہذیب کے نام سے ہم جس تاریخی واقعے کو جانتے ہیں وہ اگرچہ مادی تہذیب یعنی مٹیریل سویلائزیشن ہے، لیکن اپنی حقیقی نوعیت کے لحاظ سے یہ دراصل ربانی تہذیب یعنی ڈیوائن سویلائزیشن ہے۔ موجودہ تہذیب دراصل اس واقعے کا ظہور ہے جس کو قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ نمبر 41 آیت 53۔ معرفت کا یہ سفر بہت پہلے جنات کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس کے انتظام یعنی مینجمنٹ کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا جس کو جن کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ جن کی تخلیق آگ سے ہوئی، سورہ نمبر 15 آیت 27۔ جن کو آگ سے پیدا کرنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ جن کی سرگرمیوں کا دائرہ سیاروں کی دنیا سے لے کر ستاروں کی دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں بات کو انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، سورہ نمبر 7 آیت 21۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ انسان کی سرگرمیوں کا مرکز بنیادی طور پر سیارہ زمین یعنی پلانٹ ارتھ ہوگا۔ معرفت خداوندی کا حصول دراصل تخلیق میں چھپے ہوئے ربانی اسرار کی دریافت پر مبنی تھا۔ یہی دریافت وہ چیز ہے جو انسان کو خالق کائنات کا تعارف کراتی ہے۔ اس سے بندہ اور خدا کے درمیان وہ اعلیٰ شعوری تعلق قائم ہوتا ہے جس کو معرفت کہا گیا ہے۔ دریافت کا یہی تاریخی عمل ہے جس کو ہم نے تہذیب یعنی سویلائزیشن کا نام دیا ہے۔ اس تہذیب معرفت کو وجود میں لانے کا کام سب سے پہلے جن کے سپرد کیا گیا، مگر جیسا کہ روایات میں آیا ہے جن کے گروہوں نے آپس میں لڑائیاں کی اور بہت زیادہ فساد برپا کیا۔ وہ تہذیب معرفت کا عمل شروع کرنے میں ناکام رہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ انسان کو زمین پر بسایا گیا تاکہ وہ تہذیب معرفت کو وجود میں لانے کا مطلوب عمل شروع کر سکیں۔ تہذیب معرفت کو عمل میں لانا مکمل طور پر علم و آگہی کا عمل ہے۔ وہ شعور کی سطح یعنی انٹلیکچول لیول پر انجام پاتا ہے۔ تمام سمندروں کو سیاہی بنانا اور تمام درختوں کو قلم بنانا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اس میں غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان سے یہ مطلوب تھا کہ وہ مطالعہ اور کتابت کے ذریعے اس عمل کو شروع کرے۔ پیغمبروں نے انسان کو اس عمل کی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ذکر غالباً قرآن کی اس آیت میں موجود ہے جس میں تعلیم بالقلم کو رب کی معرفت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ سورہ نمبر 68 آیت 4۔ مگر انسانیت کا قافلہ پیغمبروں کی ہدایت پر چلنے میں ناکام رہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت برپا کی۔ اس امت کا اولین کام یہ تھا کہ وہ تہذیب معرفت کے اس مطلوب عمل کو جاری کرے۔ امت کی طویل تاریخ بتاتی ہے کہ امت محمدی بہت جلد سیاسی اقتدار کے راستے پر چل پڑی۔ امت کے افراد نے مسلم امپائر قائم کیا، لیکن وہ ربانی تہذیب کا مطلوب امپائر قائم نہ کر سکے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلم صوفیہ نے معرفت کے حصول کا یہ کام انجام دیا، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے۔ صوفیہ نے جو کام کیا وہ تصوف کا کام تھا، اور تصوف اور معرفت دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ تصوف ایک مبنی بر قلب یعنی ہارٹ بیسڈ عمل ہے، جبکہ معرفت ایک مبنی بر ذہن یعنی مائنڈ بیسڈ عمل ہے۔ صوفیہ کی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ انہوں نے قلب کو معرفت کا خزانہ سمجھ لیا، اور وہ قلب پر مفروضہ محنت کرتے رہے، جبکہ قلب صرف گردش خون کا مرکز ہے، نہ کہ معرفت کا مرکز۔ اس اجتہادی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ کا گروہ خدا کی شعوری معرفت کی دریافت سے محروم رہا۔ انہوں نے بطور خود جس وجد یا دیدار الہی کو دریافت کیا، وہ صرف ایک واہمہ تھا، نہ کہ حقیقی معنوں میں کوئی دریافت۔ بدقسمتی سے بعد کے زمانے کے اکثر مسلم علماء بھی اسی صوفیانہ نظریے سے متاثر ہو گئے۔ وہ بھی متصوفانہ اشغال کو معرفت کا ذریعہ سمجھتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ اور علماء دونوں حقیقی معرفت سے بے خبر رہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری مسلم تاریخ میں غالباً کوئی عالم یا صوفی معرفت کے موضوع پر کوئی قابل ذکر کتاب تیار نہ کر سکا۔ جن کتابوں کو لوگ معرفت کی کتاب سمجھتے ہیں، وہ حقیقتاً تصوف کی کتابیں ہیں، نہ کہ معرفت کی کتابیں۔ معرفت کے بنیادی اصول خدا کی کتاب میں دیے گئے تھے، اور اس کے تائیدی شواہد یعنی سپورٹنگ ایویڈنسز فطرت یعنی نیچر میں رکھ دیے گئے تھے۔ اب یہ انسان کا کام تھا کہ وہ فطرت کے شواہد کو دریافت کرے اور اس کو لوگوں کے لیے ایک معلوم واقعہ بنائے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اہل ایمان یعنی بلیورز اس کام کو انجام نہ دے سکے۔ پیغمبروں کے معاملے میں یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی مضبوط ٹیم نہ بن سکی جو اس کام کو انجام دیتی۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پھیلا اور ایک پوری امت آپ کے مشن سے وابستہ ہو گئی۔
لیکن یہاں بھی ایسا ہوا کہ امت محمدی بہت جلد سیاسی اقتدار میں مشغول ہو گئی۔ پہلے انہوں نے اپنا سیاسی امپائر بنایا، اور جب یہ امپائر ٹوٹا تو وہ جہاد کے نام پر اس کو دوبارہ حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اس طرح لمبی تاریخ گزر گئی اور اہل ایمان اس ضروری کام کو انجام نہ دے سکے۔ آیات معرفت کو کھولنے کے کام کے لیے اہل ایمان فرسٹ آپشن کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کام مطلوب طور پر انجام نہیں دیا تو اس کے بعد غیر اہل ایمان یعنی نان بلیورز کو سیکنڈ آپشن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ یہ سیکنڈ آپشن مغربی قوموں کا تھا۔ غالباً انہی قوموں کو قرآن میں یاجوج اور ماجوج سورہ الانبیاء آیت 96 کہا گیا ہے۔ اس معاملے میں غیر اہل ایمان کو بطور سیکنڈ آپشن منتخب کرنے کا اشارہ غالباً صحیح البخاری کی ایک روایت میں ملتا ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر، کتاب الجہاد والیسر، یعنی بے شک اللہ اس دین کی تائید فاجر انسان سے کرے گا۔ ربانی معرفت، ایک مطالعہ۔ ایک حدیث قدسی ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: کنت کنزا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفتهم فعرفونی۔ میں ایک خزانہ تھا بغیر پہچانا ہوا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پھر میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، پھر ان کو میں نے اپنی پہچان کرائی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اس روایت کو تقی الدین احمد ابن تیمیہ وفات 728 ہجری اور ان کے ہم فکر علماء نے ضعیف یا بے اصل بتایا ہے، لیکن کچھ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اس کو معنی کے اعتبار سے بے اصل نہیں کہا جا سکتا۔ علی بن محمد نور الدین الملا القاری وفات 1014 ہجری نے لکھا ہے: معناہ صحیح مستفاد من قوله تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفونی، کما فسرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کشف الخفاء جلد 2 صفحہ 1011۔ یعنی اس روایت کا مفہوم درست ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مستفاد ہے کہ میں نے پیدا کیا جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی وہ میری معرفت حاصل کریں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کسی انسان کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ بلا شبہ معرفت کا حصول ہی کسی انسان کا سب سے بڑا گول ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسری چیز اتنی بڑی نہیں کہ وہ انسان کا گول بن سکے۔ دوسری مطلوب چیزیں اس معرفت کے تقاضے کے طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ معرفت اصل ہے اور بقیہ تمام چیزیں اسی اصل کا نتیجہ۔ معرفت کا یہ سفر انسان اول کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوا اور وہ ابد تک مسلسل جاری رہے گا۔ اس سفر کا آغاز ہے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغمبر بھی۔ آدم کو پیغمبر کا درجہ دے کر اللہ تعالیٰ نے آدم کو معرفت کا علم بھی دے دیا۔ اس کے بعد یہ علم نسل در نسل انسانیت کے درمیان جاری رہا۔ خدا کے تمام پیغمبر اسی کام میں انسان کی رہنمائی کے لیے آئے۔ پیغمبر گویا کہ معرفت الہی کے مستند گائیڈ یعنی آتھنٹک گائیڈ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں ہزاروں سال تک پیغمبر آتے رہے، مگر بہت کم افراد ایسے تھے جو پیغمبر سے ہدایت لیں یا پیغمبر کا ساتھ دیں۔ لوگ
نہ دکھائی دینے والے خدا یعنی انسین گاڈ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتے تھے، اس لیے وہ دکھائی دینے والے خدا یعنی سین گاڈ کو پوجتے رہے۔ انسان کی یہی کمزوری ہے جس نے قدیم زمانے میں فطرت پرستی یعنی نیچر ورشپ کا کلچر پیدا کیا۔ یہ معرفت کا پہلا دور تھا جو حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک جاری رہا۔ اس قدیم دور کی طرف اشارہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، رب انہن اضللن کثیرا، سورہ نمبر 14 آیت 38۔ دوسرا مرحلہ، معرفت کا دوسرا مرحلہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وفات 1985 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ وہ قدیم عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق ان کے ذریعے ایک نیا منصوبہ شروع کیا گیا۔ وہ منصوبہ تھا ایسی نسل تیار کرنا جو ماحول کی کنڈیشننگ سے پاک ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عرب کے صحرا میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بسایا۔ یہاں صحرائی ماحول میں تقریباً 2500 سال تک توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ نسل تیار ہوئی جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اسی نسل میں پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس واقعے کا اشارہ قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ نمبر 3 آیت 110۔ ایک مستشرق پروفیسر ڈی ایس مارگولیت وفات 1940 نے اس اسماعیلی نسل کو ہیروؤں کی نسل یعنی اے نیشن آف ہیروز کہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسماعیل کے درمیان کام کر کے ان کو تیار کیا اور ان کے ذریعے ایک بڑی ٹیم بنائی۔ یہی وہ ٹیم ہے جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ اس ٹیم نے 7ویں صدی عیسوی میں اگلے دور معرفت کا آغاز کیا۔ تیسرا مرحلہ، اصحاب رسول نے غیر معمولی قربانیوں کے ذریعے تاریخ میں ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ اس انقلاب کو ایک لفظ میں دور شرک کا خاتمہ اور دور توحید کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف عرب میں بلکہ عرب کے باہر دنیا کے 2 بڑے امپائر ساسانی امپائر اور بازنطینی امپائر کا خاتمہ کیا جو انسانی فکر کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے فطرت یعنی نیچر کو معبودیت کے مقام سے ہٹایا اور اکتشاف فطرت کا دروازہ کھولا، جس کے نتیجے میں آخر کار جدید سائنسی دور ظہور میں آیا۔ اصحاب رسول کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وحی الہی یعنی قرآن کو ایک محفوظ کلام کی حیثیت دے دی جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی آسمانی کتاب کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ امت محمدی کا یہ ایک اہم کارنامہ ہے کہ اس نے 1000 سال تک قرآن کو مستند ترین انداز میں محفوظ رکھا اور اس کو 19ویں صدی عیسوی تک پہنچا دیا۔ 19ویں صدی میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا اور یہ ممکن ہو گیا کہ قرآن کے نسخے کامل صحت کے ساتھ بڑی تعداد میں چھاپ کر ساری دنیا میں پھیلا دیے جائیں۔ اب اشاعت قرآن کا یہ کام اتنے بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے کہ اس میں اب نہ ضیاع کا اندیشہ ہے اور نہ کسی قسم کی تبدیلی کا اندیشہ۔ چوتھا مرحلہ، تہذیب معرفت کا چوتھا مرحلہ دراصل تیسرے مرحلے میں پیش آنے والے انقلابی پروسیس کی تکمیل یعنی کلمینیشن ہے۔ یہ تکمیل مغربی قوموں کے ذریعے انجام پائی جن کو قرآن میں یاجوج اور ماجوج سورہ نمبر 21 آیت 96 کہا گیا ہے۔ سفر معرفت کے تیسرے مرحلے کے ہیرو اہل ایمان یعنی بلیورز تھے۔ معرفت کے چوتھے مرحلے کو انجام دینے کا کام غیر اہل ایمان یعنی نان بلیورز سے لیا گیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ایک حدیث رسول میں موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر،
صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر، باب ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر۔ اس حدیث رسول میں فاجر سے مراد غیر اہل ایمان یعنی نان بلیورز ہیں۔ غالباً یہی غیر اہل ایمان تھے جن کو قرآن اور حدیث میں یاجوج اور ماجوج کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ غیر اہل ایمان وہ مغربی قومیں ہیں جو یورپ کی نشست ثانیہ یعنی رینیسانس کے بعد ابھری۔ مغرب کی نشست ثانیہ کروسیڈز کی طویل جنگ میں مغربی قوموں کی ہار کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ کروسیڈز کی طویل جنگ 14ویں صدی عیسوی میں ختم ہوئی اور اسی 14ویں صدی میں مغرب کی نشست ثانیہ کا آغاز ہوا۔ کروسیڈز کی طویل جنگ میں ایک طرف مسلم حکومتیں تھیں اور دوسری طرف تقریباً پورا مسیحی یورپ اس طویل جنگ میں مسیحی قوموں کو ذلت آمیز شکست یعنی ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی۔ یہ شکست ان کے لیے ایک عظیم شوق یعنی سپر شوق کے ہم معنی تھی۔ اس کے بعد مغربی قوموں میں یہ ذہن پیدا ہوا کہ انہیں اپنے عمل کا میدان مسلح کروسیڈز یعنی آرمڈ کروسیڈز کے بجائے اسپرچول کروسیڈز کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ یہ اسپرچول کروسیڈز دھیرے دھیرے فطرت یعنی نیچر کی تسخیر تک پہنچ گئی۔ اس کے نتیجے میں مسیحی قوموں کو سائنس اور صنعت کے میدان میں غیر معمولی طاقت حاصل ہوئی۔ وہ دوبارہ نئی طاقت کے ساتھ نہ صرف مسلم بلکہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ اکتشاف معرفت کے پروسیس کا آغاز اہل ایمان نے کیا تھا۔ اس آغاز میں غیر اہل ایمان نے تائیدی رول ادا کیا اور اس کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچا دیا۔ پچھلے چند سو سالوں میں مغربی محققین اور مغربی سائنسدانوں نے جو کام انجام دیا ہے وہ سائنس برائے سائنس کے جذبے کے تحت انجام دیا گیا ہے۔ وہ اپنے آپ میں اور براہ راست طور پر حق کی معرفت نہیں ہے۔ اس کام کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے طالبین معرفت کے لیے بنیادی معلومات یعنی ڈیٹا فراہم کر دیا۔ ان معلومات کو لے کر معرفت کی ایک پوری انسائکلوپیڈیا تیار کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے دینی حقائق انسان کے اپنے علمی مسلمے کی سطح پر مدلل ہو سکیں۔ موجودہ زمانے میں جو سائنسی دریافتیں ہوئی ہیں وہ حقیقتاً تخلیق خداوندی میں چھپے ہوئے قوانین کی دریافتیں ہیں۔ ان دریافتوں کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسلامی عقائد کا نظام جو پہلے وحی و الہام پر مبنی سمجھا جاتا تھا اب وہ انسان کے خود اپنے علمی مسلمے کی بنیاد پر قائم ہو گیا ہے۔ چوتھے دور میں معرفت کا جو سفر طے ہوا اس کے کئی پہلو تھے۔ اکتشاف فطرت کے ذریعے آفاق و انفس کی نشانیوں کی دریافت، کمیونیکیشن کے ذرائع کا ظہور میں آنا، لوگوں میں تجسس کی اسپرٹ یعنی اسپرٹ آف انکوائری کا پیدا ہونا، عالمی انٹریکشن کا وہ عمل جس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے، مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کا ختم ہونا اور ساری دنیا میں مذہبی آزادی یعنی ریلیجس فریڈم کا دور شروع ہونا، تاریخی تحقیقات کے ذریعے یہ ثابت ہو جانا کہ دوسری تمام الہامی کتابیں غیر محفوظ اور غیر مستند ہو چکی ہیں۔ محفوظ اور مستند کتاب کی حیثیت صرف قرآن کو حاصل ہے۔ ساری دنیا میں مذہبی مفاہمت یعنی ریلیجس انڈرسٹینڈنگ کی فضا کا قائم ہونا، قرآن اور اسلام کا بڑے پیمانے پر نیوز میں آنا، پولیٹیکل امپائر نہ ہوتے ہوئے زیادہ بڑے پیمانے پر فکری امپائر یعنی آئیڈیالوجیکل امپائر کا قیام ممکن ہو جانا وغیرہ۔
پانچواں دور، معرفت کا پانچواں دور وہ ہے جبکہ پیدا شدہ انقلابی مواقع کو استعمال کر کے ایک طرف اعلیٰ درجہ معرفت حاصل کیا جائے اور دوسری طرف اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ یہ کام قیامت سے پہلے آخری دور انسانیت میں انجام پائے گا۔ اس دور کی پیشن گوئی ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں آئی ہے: لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مسند احمد جلد 4 صفحہ 6۔ یعنی زمین کے اوپر کوئی گھر یا خیمہ نہیں بچے گا مگر اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ آخری دور کا یہ واقعہ غالباً دو طریقے سے انجام پائے گا۔ ایک یہ کہ کلمہ اسلام یا کلام الہی یعنی ورڈ آف گاڈ کے اندر اقتصادی مفاد یعنی کمرشل انٹرسٹ پیدا کیا جائے گا۔ لوگ عمومی طور پر خدا کی بات کو پھیلانے لگیں گے، حتیٰ کہ اشاعت اسلام کے اس عمل میں غیر مسلم بھی شریک ہو جائیں گے۔ موجودہ زمانے میں یہ واقعہ بالفعل پیش آ رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ظہور میں آنے کے بعد ساری دنیا میں مختلف صورتوں سے اسلام کے پیغام کی اشاعت ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے پبلشر اسلام کا لٹریچر چھاپ کر پھیلا رہے اور ٹی وی کے بڑے بڑے ادارے اسلام کے پروگرام نشر کر رہے۔ سیمیناروں اور کانفرنسوں کی صورت میں پوری دنیا میں ہر جگہ بہت بڑے پیمانے پر اسلام کا چرچا ہو رہا ہے وغیرہ۔ کلمہ اسلام کی اشاعت کا دوسرا ذریعہ امت محمدی ہے۔ امت محمدی کے افراد جدید معیار پر اشاعت اسلام کا کام انجام دیں گے۔ اس دور میں امت کا ایک منتخب گروہ خصوصی طور پر اشاعت اسلام کے اس عمل کی توفیق پائے گا۔ غالباً یہی وہ گروہ ہے جس کو حدیث میں اخوان رسول صحیح مسلم کتاب الطہارہ کا لفظ دیا گیا ہے۔ پانچویں دور میں اعلیٰ معرفت کے حصول کی طرف قرآن میں اشارہ موجود ہے۔ یہ اشارہ قرآن کی اس آیت میں پایا جاتا ہے: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ نمبر 41 آیت 53۔ یعنی آئندہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بخوبی یہ امر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ قرآن کی اس آیت میں جدید سائنس کی ان دریافتوں کی طرف اشارہ ہے جو خاص طور پر 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں سامنے آئی۔ یہ دریافتیں فطرت میں چھپے ہوئے قوانین الہی کی دریافت ہیں۔ ان دریافتوں نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ انسان کے خود اپنے علمی مسلمہ یعنی سائنٹیفک کرائٹیرین پر خدائی سچائی کو مدلل کیا جا سکے۔ چھٹا دور، معرفت الہی کا چھٹا دور آخرت کا دور ہے۔ خدا کے تخلیقی پلان کے مطابق انسانی زندگی کے دو دور ہیں: قیامت سے پہلے کا دور اور قیامت کے بعد کا دور۔ قیامت سے پہلے کا دور عارضی دور حیات ہے اور قیامت کے بعد کا دور حیات
ابدی دور حیات۔ قیامت سے پہلے کے دور میں انسانوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے بعد کے دور میں تمام انسانوں کو ان کے پچھلے ریکارڈ کے مطابق آخرت کی دنیا میں آباد کیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے کے دور میں معرفت کے حصول کا جو پروسیس شروع ہوا، اس کی تکمیل آخرت کے دور میں انجام پائے گی۔ موجودہ دنیا میں معرفت کا حصول صرف زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر محدود طور پر انجام پا سکتا ہے، لیکن آخرت کی دنیا میں معرفت کا سفر زمان و مکان سے ماوراء یعنی بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم لامحدود طور پر انجام پائے گا۔ موجودہ دنیا میں یہ عمل صرف غیر معیاری یعنی امپرفیکٹ درجے میں انجام پا سکتا تھا۔ آخرت کی دنیا میں یہ عمل معیاری یعنی پرفیکٹ طور پر تکمیل کے درجے میں انجام پائے گا۔ معرفت کا حصول انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس سفر معرفت کا آغاز موجودہ دنیا میں ہوا۔ اس سفر معرفت کی تکمیل آخرت میں جنت کی دنیا میں انجام پائے گی۔ موجودہ دنیا میں انسان کو ہر چیز بقدر ضرورت دی گئی تھی۔ سورہ نمبر 14 آیت 34۔ آخرت کی جنت میں انسان کو تمام چیزیں بقدر اشتہا دی جائیں گی۔ سورہ نمبر 41 آیت 31۔ اس جنت کی وسعت کو بتاتے ہوئے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ نمبر 3 آیت 133۔ یعنی دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کتاب اظہار دین مولانا وحید الدین خان۔